سماعت فرمائیں. ساحل والا الگ ہے تو رستے الگ الگ. ساحل الگ الگ ہے تو رستے الگ الگ. چلتے ہیں کفر و دین کے سفینے الگ الگ. چلتے ہیں کفر و دین کے روکے نہ جاتے اکبر و عباس. اگر کہیں دریا شجاعتوں کے یہ بہتے الگ الگ. دیکھے زمانہ انہوں محمد کی جنگ کو. دیکھے زمانہ انہوں محمد کی جنگ کو. دو ابرو ساتھ اٹھے تھے برسے الگ الگ. دیکھے زمانہ انہوں محمد کی جنگ کو. دو ابر ساتھ اٹھے تھے برسے الگ الگ. دو ابر ساتھ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد والے محمد باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. صلوات پڑھیں بر محمد. حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز مسجد ایرانیان مغل مسجد سے
وارث دین اور قرآن کے عنوان سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ خداوند عالم نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ رکھا، اور وہ سب اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے وارث بن کر آئے۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے، اور انہوں نے بھی اپنے دین کو بے وارث نہیں چھوڑا۔ اور میں مسلسل اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی ایک وارث دین پردہ غیب میں موجود ہے۔ کیوں نہ ہو، رسول نے اپنی زندگی، ظاہری زندگی ختم ہونے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے امت کے لیے یہ کہا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت اہل بیت، ان کے دامن سے متمسک رہو گے تو نجات پا جاؤ۔ حدیث آپ کی خدمت میں سنی ہوئی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، رسول نے ارشاد فرمایا انی میں تارکم چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا نبی نے کہ میں بنا کر جا رہا ہوں، بنانے کا کام خدا کا ہے، نبی کا کام ہے چھوڑ کر جانا۔ تو یہ ذرا سوچئے کہ جو کام نبی نہ کر سکے تو امت کیسے وہ کام کر لے گی، امت کیسے کسی کو بنا لے گی۔ تارکم چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم تم میں، کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ ہے و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو میں رسول اس بات کی گواہی دیتا ہوں، لن تضلوا بعدی، میرے پاس بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کس سے کہا رسول نے؟ یہ جملہ رسول کا 11 ہجری کا ہے، سن 11 ہجری میں، ظاہر ہے رسول نے پہلو میں بیٹھنے والوں ہی سے کہا ہوگا۔ اب یہ تاریخ میں آپ تلاش کیجئے کہ سن 11 ہجری میں کون زندہ تھا اور کون مر گیا تھا۔ رسول کا جملہ خود بتا رہا ہے، جس سے کہا اس میں گمراہ ہونے کا امکان تھا، اس لیے رسول یہ نہ کہتے کہ ان دونوں کے دامن سے متمسک رہنا تو نجات پا جاؤ گے۔ قرآن کے ساتھ اس کا وارث ہے اور وارث کے ساتھ قرآن ہے، تنہا قرآن کافی نہیں ہو سکتا۔ بعد ختمی مرتبت ایک شخص دربار خلافت میں آیا، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن وارث کے ساتھ، وارث قرآن کے ساتھ دربار میں آیا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ حاکم وقت، خلیفہ وقت نے کہا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں اس طرح سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کوئی معجزہ نہ دیکھ لوں۔ توجہ کی، حاکم وقت، خلیفہ وقت نے کہا کیسا معجزہ؟ کوئی معجزہ نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لے،
اسلام لے آ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ بھی بہت پکا تھا اپنی بات کا۔ اس نے کہا بغیر معجزے کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حاکم وقت نے کہا اسے قتل کر دو، قتل کر دو۔ قرآن وارث کے ساتھ، وارث قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ حاکم وقت نے کہا قتل کر دو۔ جلاد تلوار لے کر آیا۔ دستور عرب کے مطابق اس سے پوچھا گیا بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ کوزہ لایا گیا، عربی کے ہاتھ میں کوزہ ہے۔ حاکم و خلیفہ وقت نے کہا جب تک یہ پانی نہ پی لے اس وقت تک اسے قتل نہ کرنا۔ اس نے کوزے کو لے کر زمین پر پھینک دیا، کوزہ ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا، مسئلہ پھنس گیا۔ اس لیے کہ حاکم وقت یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ پانی نہ پی لے۔ لوگ پریشان گھبرا گئے، آئے کہاں؟ اس در پر جہاں سے مشکلیں حل ہوا کرتی ہیں۔ کہ یا علی دربار میں چلیے، ایک بہت اہم مسئلہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن سے حل کر لو، اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کافی ہے تو قرآن سے حل کر لو۔ نہیں، بلایا، مولا کائنات دربار میں آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کوئی معجزہ دیکھوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ پانی جو زمین پر بہہ گیا ہے، آئے ہائے توجہ کیجئے، جو کوزہ ٹوٹ گیا ہے، کوزہ اپنی اصلی حالت پر آئے، کوزے کے اندر پانی آئے، میں پانی کو پیوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولا کائنات نے فرمایا بس۔ ایک مرتبہ آپ نے زمین کی طرف دیکھا، نہیں جملے کو بدل دوں، ابو تراب نے تراب کی طرف دیکھا، زمین سے پانی نکلا، کوزہ اپنی اصلی حالت پر آیا، کوزے کے اندر پانی آیا۔ عربی سے کہا پانی پی لے۔ اس نے کہا پانی تو بعد میں پیوں گا، پہلے کلمہ پڑھوا دو۔ کہاں ہے یہ کہنے والے کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے؟ میں کہتا ہوں جب تم زمین سے پانی نہیں نکال سکتے تو قرآن سے معنی کیا نکالو؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ ایک اس سے بہتر صلوات بر محمد والے۔ جہاں غور فرمایا اب یہ ہے اہل بیت اطہار۔ اور پھر شیخ توسی، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی روایت میرے سامنے آ گئی۔ دونوں نے روایت کو لکھا، شیخ توسی علیہ الرحمہ اور شیخ مفید دونوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، کہا علی کو بلاؤ۔ مولا کائنات آئے، کہا یا علی میری یہ انگوٹھی لے جاؤ، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ مجھے بہت پسند ہے۔ مولا کائنات نے انگوٹھی کو لیا، نقاش حداد کے پاس گئے اور کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دے، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ انگوٹھی دے کر آ گئے،
جب حداد نقاش انگوٹھی کو لے کر آیا، مسجد میں مجمع صحابہ کرام کا لگا ہوا ہے، رسول اسلام نے انگوٹھی کو دیکھا، کہا علی کو بلا۔ آئے مولا کائنات، کہا یا علی ہم نے کیا لکھنے کے لیے کہا تھا؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ آپ کو پسند ہے۔ میں نے کہا اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا، اس لیے کہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ کہا علی اس پر ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا خدا سلام و درود کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو پسند ہے، محمد رسول اللہ انہیں پسند ہے، علی ولی اللہ مجھے پسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا کہنا، یہ ہے فضیلت علی ابن ابی طالب، یہ ہے فضیلت۔ حبیب السیر تمام مورخین نے لکھا کہ اللہ کا رسول جب جنگ کے لیے گیا ہے، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، پہلی جنگ اسلام کی۔ ابھی لوگ مسلمان بھی صحیح طرح سے نہیں ہوئے، کثیر تعداد میں مسلمان نہیں ہے۔ رسول اسلام اپنے مختصر سے صحابہ کو لے کر نکلے، سامنے بہت بڑا لشکر ہے مشرکین کا، رسول اسلام کے پاس مختصر سے لوگ، توجہ کیجئے گا اور تاریخ کا لہو آپ کے سامنے پیش کرو۔ جب شام ہو گئی، رسول کے پاس پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا من یستسقی لنا من الماء، تم میں ہے کوئی ایسا جو مشرکین کے عقب پیچھے جو کنواں ہے وہاں سے پانی لے کر آئے؟ توجہ، سارے مجمع کو دیکھ کر رسول نے فرمایا تم میں ہے کوئی ایسا جو مشرکین کے عقب جو کنواں ہے وہاں سے پانی لے کر آئے؟ وہی اٹھا جو ہر مقام پر اٹھتا تھا، انا یا رسول اللہ، میں لے کر آؤں گا۔ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ جائیے، پوری زندگی پیغمبر اسلام کی، سرکار دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں کل 4 مقامات ایسے ہیں جہاں مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ نمبر 1 ذوالعشیرہ، ذوالعشیرہ میں کہا ہے کوئی تم میں جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ انا یا رسول اللہ، سب خاموش۔ ہجرت کی شب رسول نے فرمایا ہے کوئی جو میرے بستر پر سوئے؟ انا یا رسول اللہ۔ خندق میں کہا ہے کوئی جو امر کے مقابل جائے؟ بدر میں کہا ہے کوئی جو پانی لے کر آئے؟ جہاں اٹھا میرا مولا علی ہی اٹھا، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں لے کر آؤں گا۔ مشکیزے کو لیا، اپنے دوش پر رکھا، لے کر چلے مولا کائنات۔ سامنے مشرکین کی بہت بڑی تعداد میں فوج ہے، مشرکین کی فوج کے حصار کو توڑا اور علی کنویں کے قریب پہنچے۔ تمام علماء تاریخ دان نے اس واقعے کو لکھا، حبیب السیر حوالے نوٹ کریں۔
روضۃ الصفا، ابن خلقان، تاریخ طبری، احمد بن حنبل، ان سب نے اس واقعے کو لکھا۔ علی چاہتے ہیں کہ کنویں میں اتریں، اتنے میں ایک تیز آندھی چلی اور ایک آواز اس صحرا میں گونجی۔ یہ آواز تھی جبرائیل کی۔ آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر مومنین آپ پر سلام ہو۔ ملائکہ کائنات نے پوچھا علیکہ السلام، کہاں کے لیے آئے ہو؟ کہ اللہ نے، توجہ، رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ۔ پھر ایک تیز آندھی چلی اور آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا سرکار آپ کا خادم میکائیل۔ کہاں کے لیے آئے ہو؟ اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ۔ پھر ایک تیز آندھی چلی، آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کہا کون؟ کہا آپ کا خادم اسرائیل۔ کہاں کے لیے آئے ہو؟ اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فرشتے جو آسمان سے اتر رہے تھے رسول کی مدد کے لیے، انہیں سیدھا رسول کے پاس جانا چاہیے تھا، علی کے پاس کیوں گئے اور سلام کر کے اجازت کیوں لی؟ مزاج شناس رسالت ہے کہ اگر نبی تک جانا ہے تو دروازہ یہ ہے۔ جب معصوم فرشتے بغیر علی کے نبی تک نہیں جا سکتے تو آج کا مسلمان علی کو چھوڑ کر خدا تک کیسے جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، ایک سے بہتر صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنا اس ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا۔ شیخ مفید، شیخ توسی، دونوں کی پھر حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کے اور خدا کے درمیان حجاب ہٹ جائے، پردے ہٹ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ پھر فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے آدم کی توبہ کیوں قبول کی؟ کہ ولائے علی کی وجہ سے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کشتی نوح ساحل سے کیوں لگی؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم کا لقب کیوں عطا کیا؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا رسول اسلام نے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو یک آیت قرآن میں کیوں قرار دیا؟ ولائے علی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ان الانبیاء بعثوا علی ولایت علی ابن ابی طالب، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے علی کی ولایت کو قبول نہ کیا۔ یعنی جب رسول معراج پر گئے ہیں تو انبیاء کرام کی صفیں لگی ہوئی تھی، آواز قدرت آئی، میرے نبی ان سے پوچھو کہ انہیں نبوت سے کیوں سرفراز کیا گیا؟ تو تمام نبیوں نے بیک زبان کہا اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے۔ پہلا اقرار اپنی وحدانیت کا لیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ،
رسول نے پوچھا تم نبی بن گئے؟ کہا نہیں۔ دوسرا اقرار آپ کی نبوت کا لیا، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، کہا آپ کے نبی بن گئے، نبوت کا تاج دے دیا گیا؟ کہا نہیں، جب تک ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا اور علی ولی اللہ نہ پڑھ لیا، جب کوئی نبی نہ بن سکا بغیر ولایت علی کے، تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے؟ صلوات پڑھیں اور محمد کیا کہنا۔ علی کی ذات وہ ہے کہ پھیلے تو قرآن بن جائے، سمٹے تو نقطے میں آ جائے۔ کل میں نے 2-3 شعر پڑھے تھے، آج پھر دل چاہتا ہے کہ قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی، قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی، ایمان کی کتاب کا عنوان ہے، ایمان کی کتاب کا عنوان ہے علی، ہر ایک عمل کے واسطے میزان ہے علی، ہر ایک عمل کے واسطے میزان ہے علی، ہر مارکے میں فتح کا اعلان ہے علی، جاگے تو عظمتوں کے سمندر خرید لے، ایک رات سو کے مرضی داور خرید لے، بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے، کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو ہے، کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے، کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو، اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی کی ہے، صلوات پڑھتے ہیں پر محمد بغیر علی کے اسلام لوگے تم بھٹکتے رہو گے، یہی اسلام ملے گا جو قتل اور غارت گری کا اسلام ہے، جو دہشت گردی کا اسلام سمجھتے ہو۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ علی کو اسلام سے ہم صرف مرکز شیعت کو علی نہیں سمجھتے، ہم صرف اپنی عقیدت کو علی نہیں کہتے، ہم صرف اول امامت کو علی نہیں کہتے، بلکہ خالص عبادت کی شریعت کو علی کہتے ہیں۔ توجہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کا ذکر عقیدت کی بنا پہ کرتے ہیں، غلط ہے۔ ہم ذکر علی عقیدت کی بنا پر نہیں کرتے، ضرورت کی بنا پر کرتے ہیں، ضرورت کی بنا پر۔ یہ پانی جو آپ پیتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ضرورت کی بنا پر یا عقیدت کی بنا پر؟ صاحب ضرورت کی بنا پر۔ آپ جو سانس لیتے ہیں یہ عقیدت کی بنا پر یا ضرورت کی بنا پر؟ تو آپ کہیں گے صاحب ضرورت کی بنا پر، یعنی اگر پانی نہ ہو، پانی جان کے لیے ضروری ہے، آکسیجن سانس کے لیے ضروری ہے، ذکر علی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، ذکر علی نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا، رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال۔
جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے. اور پھر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر چمگادڑ کو، عجیب جملہ کہا ہے، دن نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ کیا کہا؟ اگر چمگادڑ کو دن نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا گناہ ہے؟ دشمن علی کو فضیلت علی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں علی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ اپنے اندر کی کمی تلاش کیجئے کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے جو فضیلت علی آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والا. بہلول بنیے، بہلول. بہلول جب عشق علی میں، محبت علی میں بہلول جیسا انسان غرق ہوتا ہے تو ریت کا محل جنت بنا کر بیچ دیتا ہے. جنت بنا کر بیچ دیتا. یہ ہے بادشاہ وقت کی سواری گزر رہی ہے، بہلول ریت کا بیٹھے ہوئے مکان بنا رہے ہیں. بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا بنا رہے؟ بہلول نے کہا کہ جنت میں مکان بنا رہا ہوں. یقین دیکھیں، جنت میں مکان بنا رہا ہوں. بہلول نے ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، مگر اس کی زوجہ سمجھدار تھی، سمجھتی تھی. زبیدہ نے کہا بہلول بیچو گے؟ جنت کا محل، بہلول ریت پر بیٹھے ہوئے مکان بنا، بیچو گے؟ بہلول نے کہا ہاں بیچوں گا. کہا قیمت؟ کا جو تیرے پاس ہے دے جا. جو اس کے پاس تھا اس نے دیا. سواری آگے بڑھ گئی. بادشاہ نے غرور و تکبر میں اس کا مذاق اڑایا. کہا تو نے ایک دیوانے سے ریت کا مکان جنت میں کیسے بنا لیا، کیسے لے لیا؟ اس نے کہا یہ میں جانوں، بہلول جانے. بادشاہ آ کر سو گیا. رات کو خواب میں دیکھا محشر کا عالم ہے، لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اس نے دیکھا ایک قصر پر، محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. یہ سمجھا میری زوجہ کا محل ہے. جیسے ہی آگے بڑھا فرشتوں نے روکا، کہا کہ یہ تیرا نہیں، یہ زبیدہ کا محل ہے. زبیدہ نے بہلول سے خرید لیا. آنکھ کھلی، بیدار ہوا. زوجہ سے کہا آج پھر ادھر چلیں گے جدھر کل گئے تھے. آئے آئے توجہ کیجئے. سواری ادھر چلی. کیا دیکھا کہ بہلول ریت پر بیٹھے ہوئے مکان بنا رہے ہیں. کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ آج بہلول کے تیور بدل گئے. بہلول نے کہا تو خریدے گا؟ کہا ہاں میں خریدوں گا. کہا قیمت؟ بہلول نے کہا تیری ساری سلطنت. آئے آئے تیری ساری سلطنت. بادشاہ وقت نے کہا بہلول کل اتنا سستا کیوں دے دیا، آج اتنا مہنگا کیوں ہے؟ بہلول نے کہا وہ غیب پر ایمان لائی تھی، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پر محمد و کعبہ تقدس علی
فاطمہ کی عزت علی، رسول کی آبرو علی، اسلام کے محافظ علی، مومنین کے مولا علی، بدر کے غازی علی، نہروان کے سورما علی، خیبر کے فاتح علی، مولا علی ہے جو خاموش رہیں تو ان اللہ مع الصابرین آ جائے، تلوار لے کر میدان جنگ میں آ جائے تو لا فتح الا علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے جبرائیل نظر آئے۔ کیا کہنا اس ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا۔ توجہ، علی نے پوری زندگی اٹھا کر آپ پڑھیے مولا کائنات کی، دیکھیے ہر شے کی، ہر چیز کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ذرا منطقی بات آ گئی ہے، ہر شے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظی، ایک کتبی، مکتوبی جسے کہا جائے، ایک ذہنی اور ایک حقیقی۔ ہر شے کی 4 شکلیں۔ دنیا میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جس کی 4 شکلیں نہ ہوں۔ مثلا میں مثال دے دوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، میں نے کہا رومال، یہ لفظی شکل ہوئی جو میں نے زبان سے کہا۔ کاغذ پر لکھا رومال، یہ مکتوبی شکل ہوئی، کتبی۔ ذہن میں تصور ابھرا، یہ ذہنی شکل ہوئی۔ چوتھی شکل حقیقی جو یہ رومال ہے۔ یہ منطق و فلسفے کا قاعدہ قانون ہے کہ ہر شے کی 4 شکلیں، کسی بھی چیز کو آپ لے لیجئے اس کی 4 شکلیں ہوں گی۔ توجہ، ایک لفظی، ایک کتبی، ایک ذہنی اور ایک حقیقی۔ مگر کائنات کی ہر شے کی 3 شکلیں بیکار ہیں، چوتھی شکل حقیقی ہوتی ہے۔ کیا کہنا میرے مولا تیری عظمت کا، تیری 4 شکلیں بامانہ ہیں۔ زبان سے علی علی کہیں تب عبادت، قلم سے لکھیں تب عبادت، ذہن میں سوچیں تب عبادت، چہرہ دیکھیں تب عبادت۔ علی نے اتنی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد بھی کوئی تمنا نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی۔ بھئی وہ علی کیا تمنا کرتا؟ جو مٹی کو ٹھوکر مار دیا کرتے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ شب ہجرت بستر رسول پر سو کر مرضی معبود کے مالک بن گئے تھے۔ ایک تمنا کی ہے علی نے، ایک تمنا، اور اسی تمنا علی کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اسی تمنا علی کا نام۔ دیکھیے یہ نفسیاتی بات ہے کہ شجاعت اور سخاوت کسی ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے شجاعت اور صبر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر شجاعت اور سخاوت ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کا نام ہے علی، اور شجاعت اور وفا ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ کیا کہنا میرے مولا ابو الفضل العباس کا۔ 8 محرم ہے، گفتگو ہے ایک شہزادے کی حیات پر جو ملک وفا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ کیا کہنا اس کی وفا کا، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے علی جس کی تمنا کریں اس تمنا کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ سب سے زیادہ صاحبان عصمت کو جس کا ذکر پسند ہے وہ عباس۔
سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب عباس ہے. یہ شرف کائنات میں فقط عباس کو حاصل ہے، جو خود بھی باب الحوائج ہے اور آپ کی والدہ بھی باب الحوائج ہے. کائنات میں تنہا مولا عباس ہے، خود بھی باب الحوائج اور والدہ بھی باب الحوائج. بھائی عقیل، مولا کائنات نے تمنا کی، عقیل بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا مولا آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ کون سا قبیلہ بہادر ہے، یہ عقیل سے کہنے کی ضرورت کیا ہے. مولا نے فرمایا میں بتا دوں گا، مگر قیامت تک سبق نہ ملے گا، درس نہ ملے گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام ہونے کے باوجود بھی خاندان بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا احترام کیا ہوا کرتا ہے. بڑے بھائی کا احترام بتانے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ عقیل بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور جناب عقیل جناب ام البنین کے والد جناب حزام بن کلاب کے پاس آئے اور کہا کہ رشتہ آیا ہے. ام البنین کے والد نے کہا کہ میں ذرا ان کی ماں سے معلوم کر لوں. اندر آئے، گھر میں آنے کے بعد کہا رشتہ آیا ہے. ام البنین کی ماں کا نام سمامہ بنت سہیل. عرب میں جو قبیلے ہیں وہ 40 ہیں. بنی ہاشم کے علاوہ، تاریخ کی بات کروں، بنی ہاشم کے علاوہ اور جناب عباس کے قبیلے کے علاوہ کسی کے شجرے میں ماؤں کے نام محفوظ نہیں ہیں. یہ شرف عباس کو حاصل ہے کہ 9 نسلوں تک ماؤں کے نام محفوظ ہیں. ماؤں کے نام محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکیزہ رشتہ ہے، پاکیزہ سلسلہ ہے، پاکیزہ شجرہ ہے. عقیل نے آ کر کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں. جناب حزام سمامہ بنت سہیل کے پاس آئے، آ کر بیٹھ گئے کہ رشتہ آیا ہے. جناب سمامہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تو پوچھ لوں. بیٹی سے پوچھا، کہا مادر گرامی آپ کو اختیار ہے، لیکن کل رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاندنی رات ہے، 14ویں تاریخ کا چاند نکلا ہوا ہے، کنیزیں لگی ہوئی ہیں، غلام صف بستہ کھڑے ہیں، ایک بہترین منظر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنت کا محل ہے. اور میں نے دیکھا کہ چاند نے اپنی جگہ چھوڑی اور میری گود میں آ گیا. ماں سمجھ گئی کہ بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. جب ایسی ماں ہوتی ہے تو ابو الفضل عباس جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی کونین سے جب پوچھا رسول خدا نے، بیٹی جب محشر بپا ہوگا اور ہر نبی ولی اپنی امت کی بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کر رہا ہوگا، بیٹے تو اپنی امت کی بخشش کے لیے کیا لے کر آئی؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کہنا چاہیے تھا، بابا میری امت کی بخشش کے لیے آپ کا جیسا شافع موجود ہے. لیکن شہزادی نے یہ نہیں فرمایا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ علی مرتضیٰ شفاعت کریں گے. نہیں،
حسن مشتبہ کسی کا نام نہیں لیا، ایک جملہ کہا شہزادی، بس یہی قیامت کے مصائب، ایک جملہ کہا کہ بابا شفانا لے شفاعت یدان مقطوعتان لے ولدی العباس، بابا میری امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے شانے کافی، میری امت کی شفاعت عباس کے شانے کریں گے۔ ذرا سوچئے کہ جس کے شانوں میں طاقت شفاعت موجود ہو، اس عباس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ علم جو منبر پر لگا ہوا ہے، اس میں ایک پنجہ ہے، یہ عباس کے ہاتھ کی نشانی ہے کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، پنجے پر ہاتھ رکھ کر ہم زیارت کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں مولا آپ کے بازو ہماری بخشش کرائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ عباس جناب زینب کی بچپنے کا عالم ہے، کمسینی کا عالم ہے، مولا کائنات جناب زینب کے سر کو چومتے ہیں، کبھی بازوؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ ایک دن بیٹے نے کہا بابا آپ میرے سر کو چومتے ہیں، میرے بازوؤں کا بوسہ لیتے ہیں، بابا وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی ایک دن اس سر سے چادر چھنے گی، ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ شہزادی فرماتی ہے مجھے یقین تو تھا مگر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود کس کی مجال ہے جو زینب کی طرف نگاہ بھر کر بھی دیکھ لے۔ اجرکم اللہ، 8 محرم گزر گئی، آج ہمارے یہاں دستور ہے کہ مولا عباس کی نظر دلائی جاتی ہے، حاضری کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، 8 محرم کو مولا عباس کا علم اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جناب عباس کا تابوت نہیں نکلتا، جناب عباس کا علم نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شہید کا لاشا حسین خیمے میں لے کر آئے، عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا بلکہ عباس کا علم خیمے میں آیا۔ آپ متوجہ ہو گئے کربلا کی طرف۔ کربلا میں ایک شخص تھا، 8 محرم کو مولا عباس کی ذریعہ مبارک کو پکڑا، کہا مولا آپ کو سکینہ کا واسطہ، آج میرے یہاں حاضری کی نظر ہے اور جب تک آپ نہ آئیں گے میں حاضری کی نظر کسی سے نہیں دلاؤں گا، مولا آپ کو آ کر نظر دینی ہے۔ دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب شام ہونے لگی کچھ لوگوں نے کہا چل ہم نظر دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں، میں عباس کو سکینہ کا واسطہ دے، مجھے یقین ہے کہ میرا آقا عباس ضرور آئے گا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، کوئی نہیں آیا۔ جب سورج غروب ہونے جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ کوئی بزرگ شیخ آ رہے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے، اپنے دوش پر ردا ڈالے ہوئے۔ آنے کے بعد شیخ نے کہا کہ بھائی کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ میری حاضری مولا نے قبول نہیں کی، میں اپنے آقا کو بلا کر دعوت دے کر آیا تھا مگر مولا میرے گھر نہیں آئے ہیں۔ اس نے کہا چل اب شام ہو گئی، میں چل کر تیری نظر دیتا ہوں، حاضری کی نظر دیتا ہوں۔ اندر گھر میں آیا، آنے کے بعد اس نے کھڑا کیا اور کچھ پڑھا۔ جب نظر تمام ہو گئی تو آنے والے نے کہا بھائی تیری نظر پوری ہو گئی، تیری نظر قبول ہو گئی۔ اس نے کہا تم نے کیسے نظر دی؟ ہمارے یہاں کا دستور،
ارے ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب نظر دی جاتی ہے تو ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، تم نے ہاتھ بلند نہیں کیے۔ آنے والے نے کہا ارے جس کے ہاتھ کربلا کے میدان میں، اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہے جناب عباس اور باقی شہیدوں میں فرق کیا ہے؟ جو شہید بھی گھوڑے سے زمین کی طرف آیا ہے، وہ جب زمین پر آتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیا کرتے، لیکن ہائے عباس، ہائے عباس، جب عباس کے سر پر گرز لگا ہے تو گرز لگنے سے پہلے عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے۔ ارے منہ کے بال، عباس کربلا کی تپتی زمین پر، میرا دل کہتا ہے فاطمہ آئی ہوں گی، میرے لال، میری سکینہ کا سقا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آہا حسین، 2 دن کے اور مہمان ہیں۔ عزیزو رو لیجئے، اے فاطمہ کے لال، ہم رونے کے لیے آئے ہیں، ہمارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عزیزو، جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو ایک مرتبہ حسین نے کمر کو تھام لیا، آواز دی ہائے عباس۔ جناب عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، آواز دی میرے لا بھائی کوئی وصیت ہے؟ کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے کر جائیے، اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آئے گی۔ میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، ادھر سکینہ ہے جو کوزے کو ہاتھ میں لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اے بچوں تسلی رکھو، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، ضرور پانی لے کر آئے گا، لیکن کیا دیکھا کہ علم آ رہا ہے، علمدار نہیں ہے، پاکوزے کو زمین پر پھینکا۔ ارے حسین علم خیمے میں لے کر آئے، خیمے میں علم کو رکھا، زینب نے سر سے چادر کو اتارا۔ بیویوں، زینب کو یقین ہو گیا زینب کے سر سے چادر چھنے گی، خیموں میں آگ لگے گی، اب ہمارے تازیانے لگیں گے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ اس آواز گریہ کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں شفاء عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔